اللہ کا نظام ہے کہ بندہ جب کوئی چیز اللہ کی مخلوق کو لوٹاتا ہے اس کا نظام ہے. تو پتہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو اس کا 10 گنا لوٹاتا ہے. اچھا یہ 10 گنا نا میرے آپ کے سمجھانے کے لیے. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو 70 گنا لوٹاتا ہے، اور 70 گنا بھی میرے آپ کے سمجھانے کے لیے کہ 70 سے مراد 70 نہیں بے شمار. بندے کے پاس اللہ سے پانے کے لیے گر ہے. وہ گر یہ ہے جو کچھ ہے نا وہ لٹا دے اور پھر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے. آپ کے پاس کوئی عمل ہے، بکری سے لیا، تسبیح خانے سے لیا، خود آزمایا. کوئی آپ کا عمل ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی ٹوٹکا ہے طبی روحانی، آپ اللہ کی مخلوق کو بتا دیں. واقعہ ہے تو واقعے کے ساتھ بتا دیں. بس آپ اپنا صدقہ جاریہ فضاؤں اور ہواؤں میں دے دیں، اللہ اس کو لوگوں کے لیے وہ ذریعہ بنائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. اب اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ آپ کو کیا لوٹاتا ہے. میں تو اپنا تجربہ کرتا ہوں، میں نے جب بھی دیا اللہ نے مجھے دی. میرے پاس جو سینے کے راز ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں یا نہیں بتاتا؟ اللہ مجھے دیتا ہے، آپ دیں اللہ کو، آپ دیں. اب کون دے گا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ اور کون بتائے گا؟ ادھر سے کون بتائیں گے؟ ادھر سے آپ بتائیں گے اور ادھر سے بتائیں گے. اچھا ایسا ہے کہ اس نشست میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا. میں ایسی نشست بھی ہوتی ہے جس میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. اس میں تو صرف اپنے مشاہدات یا آپ نے کسی سے سنے مشاہدات بتائیں. ٹھیک، اس میں تو یہ بتائیں. کیا خیال؟ بتائیں. میرا نام محمد راشد ہے اور میں جیلم سے آیا ہوں. میں نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہت مشکل کام دیکھے ہیں جو آسانی سے ہو گئے. میرے بہت مشکل کام آسانی سے ہو گئے. کیسے مشکل کام آسانی سے ہو گئے؟ اس کی وضاحت کریں نا، اس دعا کی برکت کھولیں ذرا. کیا مسئلہ؟ جی میرے کام میں مثلا آپ نے 2 لفظوں میں سارا نظام سمیٹ دیا. میرا کام نا ریپیئرنگ کا کام ہے میرا، ماشاءاللہ سائیکل اور موٹر سائیکل کی ریپیئرنگ کا. تو اس میں میرے بہت مشکل کام جو ہوتے ہیں، مثلا ویل بیلنس کرنا ہوتا ہے یا اور کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسے کام جو زنگ پڑے ہوئے آلودہ قسم کے ایسے ہوتے ہیں اوزار جن کو جو کھل نہیں سکتے ہیں، وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وہ ایک دم سے کھل جاتے ہیں. اور کوئی فائدہ پایا؟ بس اس کے علاوہ بھی کوئی آزما ہے. جی پچھلی دفعہ جو ہے یہی دعا میں پڑھتا آ رہا تھا سفر کے دوران، تو آپ سے جو ہے نا سلام دعا ہوئی ہے میری اس عمل سے، چھت پہ ہوئی تھی پچھلی دفعہ. جی ہاں جی اور بتائیں. رحمان شاہد میرا نام ہے، پروفیشنلی میں ایک ٹیچر ہوں. پچھلے چند دنوں سے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، تو آج میانی صاحب میرا جانا ہوا تو میں مخلوق کے لیے کچھ لنگر لے گیا تھا، کیڑوں مکوڑوں کے لیے. وہ میں لنگر ڈال کے قبرستان سے ابھی باہر بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے 1 سال پرانے اسٹوڈنٹ کا فون آیا کہ سر مجھے کل پڑھانے آ جائیں، اور وہ مجھے 10,000 روپیز جو وہ سیلری دیتا ہے. یہ صرف مخلوق کو لنگر جو لے کے گیا تھا اس عمل کی برکت سے. یہ فرض یہ دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب و ترضی. ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بار بار مانگنے سے وساوس اور بہت سی دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں
اور جتنا بھی انسان بیٹھ کے گناہوں کے بارے میں سوچتا رہے کرنے کے لیے جائے بھی تو یہ نہیں جا سکے، اس کو ہمت ہی نہیں ہوگی، کبھی قدرت نہیں پا سکیں گے گناہ۔ اللهم اجعل وسابس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى، کبھی قدرت نہیں پا سکے گا تم گناہ۔ اور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فراز ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ ابکری میں یا کہارو کا ذکر چھپا تھا 1100 مرتبہ روزانہ تسبیح تھی اس کی، تو اس کا ابکری میں اکثر اسی بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جنات کے لحاظ سے یا روحانی جتنی بھی چیزیں ان کے لحاظ سے، لیکن میں نے اس سے بہت کچھ پایا ہے، جن میں ایک یہ تھا کہ رات کو اکثر نیند نہیں آیا کرتی تھی، تو یہ پڑھتے پڑھتے تقریباً 3 سے 4 دن کا عرصہ گزرا تھا کہ ایسا ہوتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ سے تسبیح گر جاتی تھی اور میں ایسی نیند سویا کہ میں نے شاید بچپن میں اللہ پاک سے اکثر دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک وہ نیند سلا جو بچپن میں سکون کی نیند سوتے تھے، تو اللہ پاک نے پھر وہ نیند سلائی یا کہارو کے ذکر سے جو میں اللہ پاک سے مانگتا تھا۔ آپ نے مجھے شوق پیدا کر دیا، میرا وظیفہ میرا شوق بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن وہ ہمارا مجھ سے جو میں گیا تھا ساتھ لے گیا تھا میں دعا کے آتے سے اس میں تو بھی میری طرح جلا کر نہ نصیب ہو تجھے ہم سنا تیرے دل میں درد اٹھا کر۔ ہاں جی اور بتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جو عمل بتانے لگا ہوں وہ ہے مسواک کا۔ اس سے مجھے بہت فائدے ہیں مسواک رکھنے سے، ہر ٹائم میری جیب میں ہوتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی حفاظت بہت ملی ہے اس سے، اور میرا اب اتنا یقین ہو گیا کہ بائک جس طرح مرضی چلاؤں، بس یہ پتا کہ جیب میں مسواک ہے، اللہ حفاظت کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ میری جیب میں بھی ہے، میرے پاس بھی ہے یہ۔ اچھا پھر اور دوسرا یہ کہ میری جیب میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوئے، اور تیسرا یہ کہ میرے دانتوں پہ جو گندگی وغیرہ جو بھی تھی اور الحمدللہ وہ بہت سفید ہو گئے اور مضبوط ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد انم ہے، 2 ماہ سے آپ کا رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ سے وظائف کی اجازت چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آگے پڑھے اس کو آپ کے وظائف کی اجازت ہے؟ اور بتائیں گے، میں نے کہا تھا سوال نہ کرنا اس نشست میں، اللہ والے سارے سوال ہی بیٹھے ہیں، ناراضگی نہ ہونا، ناراض ہو تو دیش کی معافی مانگو۔ ہاں جی اور بتائیں گے۔ اچھا ایسے، السلام علیکم، میرا نام مدثر ہے، میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو اپنی میگزین میں میرے بھائی نے پچھلے سال ایک آیت پڑھی تھی، سورۃ بقرہ کی 114ویں آیت، اولئک کا مکانہ سے لے کے عذاب العظیم تک، جس کو پرنٹ آؤٹ کر کے ہمارے گھر کے کمروں میں لگایا ہوا ہے۔ اس سے لگانے سے کوئی گندی چیز یعنی کہ کیڑا مکوڑا یا چوہا بلی کوئی بھی انٹر نہیں ہوتا، اور مجھے آئے ہوئے 22 سے 7 ماہ ہو گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج تک صاف ستھرے ہیں، مکڑی بھی نہیں ہوتی، میں یہی بتانا تھا۔ ہاں جی آیت نمبر کون سی تھی سورۃ بقرہ کی؟ 124 نمبر آیت، 114 جی جی ٹھیک۔ السلام علیکم، میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے، میں یہاں ہوسٹ لائٹ ہوں۔ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ رہتا تھا پی ایچ ڈی کا، وہ تقریباً 1.5 سے 2 سال سے جاب تلاش کر رہا تھا۔ مجھے یہاں پہ ایک دوست ہے، وہ درس پہ لے کے آئے، تو میں نے اس دن درس میں سنا تھا کہ 3 تسمیاں پڑھ کے نا بول کے متاثرین، اور 3 تسمیاں آپ نے بتائی تھی کہ وہ پڑھ کے اپنے الفاظ کے متاثرین کو ہدیہ کر دیں، اور ان بددعاؤں سے بھی معافی مطلب مانگ لے جو کہ آپ کی نسل در نسل تعاقب کر رہی ہے۔ تو میں نے وہ عمل اپنے اس دوست کو بتایا، الحمدللہ آج اس کے پاس 2 جابز ہیں، اور لٹرلی اب وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک اس کے پاس گورنمنٹ کنٹریکٹ جاب ہے اور ایک پرائیویٹ، صرف اس عمل سے کہ اس نے مطلب اپنے الفاظ کے متاثرین کو 3 تسمیاں ہدیہ کی تھی، 2 سے 3 دفعہ۔ ہاں جی اور بتائیں۔ صاحب میں گر گیا تھا تو میرے یہ باویں کندھا جو تھا زخمی ہو گیا تھا، یہ بازو سیدھا ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے ایک عمل بتایا تھا کہ داڑھی نماز پڑھنے کے بعد داڑھی میں جو قطرہ رہ جائے وہ لگائیں،
جہاں درد ہو وہاں میں نے لگایا تقریباً 15-20 دن لگایا. اب میرا بازو بالکل ہر جگہ جاتا, سارا ہلتا. ہاں جی اور بتائیں جی, 2 بندے اور بتا دیں بس. ہاں جی السلام علیکم جی, میرا تعلق لاہور سے. السلام علیکم جی, میرا تعلق لاہور سے ہے. میری ایج تقریباً 44 ہے 45 ہے. میں آپ نے ایک عمل بتایا تھا یا حی علی الصلاۃ یا فلاں 7 مرتبہ پڑھیں گے, وہ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے میری نیند سے میں بیدار ہو جاتا ہوں, جس سے مجھے کوئی جگانے کے لیے آ گیا ہے. اب میں ماشاءاللہ تہجد بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہوں. ہاں جی اور کون بتائے گا آخری بتائیں جی. السلام علیکم, میں لالا موسیٰ سے آیا ہوں. تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی, حتیٰ کہ میری ہڈیوں میں سے بھی آواز آتی تھی. اس قدر میری جو ہے وہ کیفیات اور طبیعت اس قدر خراب تھی. تو میں ایک دن بہت زیادہ میں کارخانے میں تھا, گجرات میں ہمارا کارخانہ فیکٹری ہے. تو بہت زیادہ رویا, اللہ کے آگے بہت زیادہ گڑ گڑایا کہ یا اللہ میری مدد فرما, میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میری یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے. پچھلے کافی سالوں سے میری طبیعت یہ خراب تھی. تو پھر گجرات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا میں سیدھا اپکری کے ادھر جو دوا خانہ ہے ادھر پہنچا. میں پتہ نہیں کیسے آیا, مجھے خود نہیں پتا. ادھر الطاف بھائی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا, آپا حاسب تم اور اذان والا عمل. وہ میں نے عمل جو ہے بڑی یکسوئی اور بڑی پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ پھر آہستہ 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 اور بھی اعمال جو ساتھ تھے, وظائف تھے, وہ بھی کرنا شروع کر دیے. ساتھ کچھ دعائیں تھیں اپکری کی, وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ وہ میرے جو مسئلے ہیں وہ بہتر ہو گئے. میں نے زیادہ تفصیل میں نہیں بتایا, خیر یہ تو بہت, اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھی جا سکی ہے. جو مسائل تھے میرے ساتھ وہ میں نے الطاف بھائی کو بتا دیے اور انہوں نے لکھ لیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اپکری وسیلہ بنا میری صحت کے لیے. اللہ پاک جل شانہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی ذات سے صدا مانگنے والا بنائے. در در کے بھکاری ہونے سے بچائے, بس ایک در کا بنا دے. اللہ برکت عطا.